السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو الحمدللہ ہم بہت سارے سنتیں جاننے کے بعد انشاءاللہ آج کی جو سنت ہے وہ ہے دن اور رات کی نفل نمازیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب کب دن میں نمازیں پڑھتے تھے۔ ہمارے فرض نماز سے زائد نفل نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کون سی نفل نمازیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کو بتا کر ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، فرائض سے پہلے اور بعد کی سنت کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان بندہ جب ہر دن 12 رکعت نماز نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یعنی ہمارا دن پورا کس میں جاتا، فضول کاموں میں جاتا، نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، نماز پڑھنا بولے تو مشکل ہمارے لیے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی بھی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے قیامت کے دن فرض نمازوں میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو وہ نفل نمازوں میں پوری کر دی جاتی ہے۔ تو رہی بات اب ان 12 رکعت، یعنی کون سی 12 رکعت، 4 ظہر سے پہلے، 2 اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، یہ کل ساری رکعتیں کتنی ہیں، 12 رکعت۔ اگر کوئی شخص دن میں 12 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کر دیتا ہے، جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو میرے پیاری بہنوں، کیا آپ کو جنت کا گھر پسند نہیں؟ اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت پر عمل کریں اور دن اور رات میں 12 رکعت نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دن اور رات میں کل 12 رکعتیں نفل نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے دنیا میں رہنے کے لیے ایک خاص گھر یعنی اپنی پراپرٹی ہونا بہت ضروری ہے، بہت فخر کی بات ہے، اسی طرح جنت میں بھی اگر ہمارا گھر بن جائے تو اور خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی شخص دن اور رات میں 12 رکعت نفل نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو ہم کو یہ فرض نمازوں سے پہلے یعنی بعد کی سنتوں میں ہم کو معلوم ہو گیا کہ نفل نمازیں کب کب پڑھیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے چاشت کی نماز، جس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 360 صدقات کے برابر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، تو ہر سبحان اللہ صدقہ ہے اور ہر الحمدللہ صدقہ ہے۔ یعنی اس طرح کے تسبیحات کیا ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں، صدقہ ہے۔ لیکن جو ہمارے بدن میں 360 جوڑے ہیں، 360 صدقات کرنے کے برابر ہے، وہ کیا ہے، چاشت کی نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بدن کے سارے جوڑے کے مطابق وہ کیا کر سکتا ہے، صدقہ دینے کے برابر اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ کہے تو بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہے تو بھی صدقہ ہے، تو یہی ہر کام کیا ہے، صدقہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر اور ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، اور ہر برائی سے ہٹانا کیا ہے، صدقہ ہے۔ اور چاشت کی 2 رکعتیں یہ ساری چیزوں سے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی اگر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کچھ بھی کہیں تو یہ کیا ہے، معمولی صدقہ ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے برابر اگر کوئی چیز اور زیادہ بڑھا کر کرنا چاہتی تو وہ کیا ہے، چاشت کی 2 رکعت نماز ہے۔
تو اس سے کیا پتا چلا کہ چاشت کی نماز بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ بدن کے سارے جوڑوں کا صدقہ نکالنے اتنا ثواب ملے گا اس کو. تو یہ بات معلوم ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑے ہوتے ہیں، تو ہر جوڑ کی طرف سے ہر روز کم سے کم ایک صدقہ شکرانہ کے طور پر کرنا بہت ضروری ہے. یعنی جو ہم حدیث پڑھے ہیں اس سے اگر چاشت کی نماز پڑھ لی جائے تو ہمارا کیا ہو جائے گا، ہمارے بدن کا صدقہ ہو جائے گا. تو اس سے کیا پتا چلا، اس حدیث سے کیا پتا چلا ہم کو کہ دن اور رات میں ہم 12 رکعت جس طرح نفل نماز پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں گے تو یہ کیا ہے، ہمارے بدن کا سارے بدن کا حصہ سارے جوڑوں کا صدقہ دینے کے برابر ہو جائے گا. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہاتھوں کی وصیت، 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی. ایک یہ ہے کہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھوں، اور دوسری یہ کہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھوں، اور تیسری یہ کہ وطر سونے سے پہلے پڑھا کروں. یعنی جو 3 چیزوں کی وصیت کی ہے اس میں سے ایک وصیت کیا ہے، چاشت کی 2 رکعت. چاشت کا وقت کیا ہے، مطلب جو 7 بجے سے صبح شروع ہوتا ہے اور 11-12 ظہر سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے، اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں. اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو وہ 360 جوڑے برابر دینے اتنا ثواب اس کو مل جائے گا، صدقہ دینے کے برابر ہو جائے گا. یاد رہے کہ چاشت کا وقت طلوع شمس کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور اذان ظہر سے 15 منٹ پہلے تک جاری رہتا ہے. اس کا افضل وقت وہ ہے جب سورج کی حرارت تیز ہو اور کم سے کم رکعت 2 اور 2 سے زیادہ 8 ہیں. یعنی اگر آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کم سے کم 8 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ چاشت کی 2 رکعتیں ہیں، اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ 360 جوڑے کے برابر صدقہ دینے اتنا ثواب آپ کو ضرور مل جائے گا. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے عصر سے پہلے 4 رکعت. یعنی عصر سے پہلے کون سی 4 رکعت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. یعنی اگر ہم عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے 4 رکعت اگر کوئی شخص سنت پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا کر دی جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس پر برستی جاتی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ عصر سے پہلے آپ کیا کریں گے، فرض نماز پڑھنے سے پہلے 4 رکعت سنت نماز پڑھ کر فرض نماز ادا کر لیں. اس سے کیا ہوگا، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر لائق ہو جائے گی. اس کے بعد فورتھ پوائنٹ ہے مغرب سے پہلے 2 رکعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد مغرب کی جماعت سے پہلے نماز پڑھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور تیسری بار اس کے ساتھ بھی فرمایا جس کا جی چاہے. یعنی اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ اذان ہونے کے فوری بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اقامت ہونے سے پہلے آپ کی نماز کو ختم کر کے اقامت کے بعد آپ کیا کریں گے، 3 رکعت فرض نماز پڑھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کر دے گا. یہ بھی اگر آپ چاہ رہی تو آپ کیا کریں گے، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھیں گے. یہ بھی سنت رسول ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایسا پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے ففتھ پوائنٹ، عشاء سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور تیسری مرتبہ آپ کے ساتھ یہ بھی فرمایا جس کا جی چاہے. یعنی اگر آپ اذان اور اقامت کے درمیان ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے، عشاء سے پہلے اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہی تو یہ بھی کیا ہے، سنت رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا 3 مرتبہ کہا، پھر چوتھی مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا کہ اگر آپ چاہ رہی تو آپ پڑھ سکتی. یہ بھی ایک سنت رسول ہے. امام نووی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے. یعنی جتنی بھی دیکھو ہم دن اور رات میں بہت سارے گناہ بھی کرتی ہیں، بہت سارے نیکیاں بھی کماتی، لیکن جو ہم گناہ کرتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، تھوڑے تھوڑے مٹ بھی جاتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے گناہ اس طرح ہو جاتی. لیکن جب ہمیں فرض نماز ادا کر رہی، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جب ہم نفل نماز سنت نماز ادا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہم کو ثواب کا مستحق بنا دے گا. تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں کہ دن اور رات میں 12 رکعت نفل نماز پڑھیں گے.
پھر دوسرا کیا پڑھے، چاشت کی نماز پڑھے، پھر تیسرا کیا پڑھے، عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد مغرب سے پہلے 2 رکعت، پھر عشاء سے پہلے 2 رکعت۔ اگر ہم ایسا کریں گے دن اور رات میں تو ہمارے بہت سارے سنت بھی ادا ہو جائیں گے اور سنت رسول کے مستحق بھی ہم ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم جان چکے ہیں کہ دن اور رات میں نفل نمازیں کیا کیا ہوتی ہیں، الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد کی جو ٹاپک ہے وہ ہے نوافل کی ادائیگی گھر میں، یعنی جو نفل نمازیں ہوتی ہیں، نفل نمازیں گھر میں پڑھنا ہے۔ فرض نمازیں کیا کریں گے، مرد حضرات مسجد میں پڑھ کر گھر میں آ کر نفل نماز ادا کریں گے۔ تو اب اس کی ادائیگی کیسے ہم گھر میں کریں گے، عورت کہاں پر ادا کرے گی، انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ ہم نمازیں تو پڑھتی لیکن اس کا طریقہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں رہتا، تو اسے جاننے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی بہترین نماز وہ ہے جسے وہ گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے۔ یعنی ادھر کہا جا رہا کہ مسجد میں کیا کریں گے، آپ فرض نماز ادا کریں گے، گھر میں کیا کریں گے، نفل اور سنت نماز ادا کریں گے، کیونکہ بہترین بندہ وہ ہے جو گھر میں نوافل ادا کرتا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کی ایک نفل نماز جسے وہ ایسی جگہ پر ادا کرے جہاں اسے لوگ نہ دیکھ سکتے ہوں، ان 25 نمازوں کے برابر ہوتی ہیں جنہیں وہ لوگوں کے سامنے ادا کرے۔ یعنی آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں گے، گھر میں بھی ہو جائے کہیں بھی ہو جائے، ایسی جگہ آپ چھپ کر نماز پڑھیں تاکہ لوگوں کو نہ پتا چلے، یعنی دکھاوے میں نہ آئے بول کر ادھر کہا جا رہا 25 نمازوں سے بھی بڑھ کر وہ نماز ہو جائے گی جب آپ لوگوں کے سامنے ادا کریں گے۔ تو بہتر کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ نماز نہ ادا کریں، بلکہ آپ چھپ کر یعنی الگ جگہ پر جا کر اپنی نماز کو ادا کر سکتے۔ لیکن اللہ یہ کہ یہ عذر پیش آ جائے کہ ان کے گھر والے نمازی نہ ہوں، تو اب وہ مجبوراً ہے کہ وہ بھی نماز میں آ جائیں بول کر انہوں ثواب کی نیت سے پڑھ رہی بولے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن دکھاوے کی نیت سے ہرگز بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد اسی طرح نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان جو نماز گھر میں ادا کرے اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے پڑھی گئی نماز پر ایسے ہی ہے جیسے فرض نماز کی نفل نماز پر۔ یعنی لوگوں کے سامنے جو نماز ہم فرض ادا کرتی اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے، نفل نماز، یعنی وہ بھی برابر ہو سکتی ہے، وہ بھی برابر ہو سکتی ہے۔ اب بعض لوگ کیا بولتی ہیں، مسجد میں پڑھے تو اتنا زیادہ ثواب ملتا، ہم کیوں گھر میں پڑھیں؟ ایسا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما کر ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد مذکورہ بلا حدیث کے بنا پر نفل نمازوں کو گھر میں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ فرائض کی سنتیں ہوں یا چاشت کی نماز ہو یا نماز وتر ہو۔ یعنی کوئی بھی نفل نماز ہو جائے، آپ کیا کریں گے، گھر میں ہی نماز ادا کریں گے فرض نماز کے علاوہ۔ الا یہ کہ اگر وہ عورت ہے وہ کیا کرے گی، گھر میں ہی نماز پڑھے گی، فرض نماز بھی پڑھے گی، سنت نفل ہر نماز کیا کرے گی، گھر میں پڑھے گی۔ لیکن مرد حضرات ہیں تو وہ کیا کریں گے، فرض نماز مسجد میں پڑھیں گے، نفل اور سنت نماز کو گھر میں ادا کریں گے۔ تو گھر میں نوافل کی ادائیگی سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ تو اب دیکھو، ہم کیا بھی چیز جب جانتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتی، فائدہ، کوئی بھی چیز اگر ہم کو لالچ ہونا ہے تو ہم کیا کرتی، پہلے فائدہ دیکھتی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے بولے تو فرسٹ کیا ہے، اس سے نماز میں خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ خشوع یعنی اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، خشوع و خضوع کے ساتھ ہم اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں، انسان ریاکاری سے دور رہتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے سے گھر سے شیطان نکل جاتا ہے اور اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ہم خالی مسجد میں ہی صرف اور صرف خالی مسجد میں ہی نماز ادا کریں گے، گھر میں ہماری نماز نہیں ہوگی تو کہاں سے شیطان بھاگے گا؟ اس بنا پر ہم کیا کریں گے، گھر میں نفل نماز پڑھیں گے، گھر میں سنت نماز پڑھیں گے، اگر عورت ہیں تو فرض نماز بھی گھر میں ہی ادا کریں گے تاکہ اس گھر سے شیطان بھاگ جائیں۔ اس کے بعد اگر ہم گھر میں ہی نمازیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہو جائے گی۔ پھر تیسرا جو ہے وہ ہے
نوافل کی گھر میں ادا کرنے سے ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ فرض نماز کا ثواب مسجد میں باجماعت ادا کرنے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ گھر میں فرض نماز پڑھ رہی، مسجد میں جا کر باجماعت نماز نہیں پڑھ رہی، تو اس رحمت سے آپ کیا ہوتی، دور ہو جاتی۔ اسی طرح اگر آپ مسجد میں نفل نماز پڑھ دے رہی تو گھر کی رحمت سے آپ کیا کر رہی، دور ہو جاتی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ نفل نماز، سنت نماز آپ کیا کریں گے، گھر میں ادا کریں گے، بقیہ فرض نماز آپ کیا کریں گے، مسجد میں ادا کریں گے۔ تو الحمدللہ ہم جان چکے ہیں کہ گھر میں کس طرح نماز پڑھیں گے، گھر میں کون سی نماز پڑھیں گے، دن میں کتنے نماز پڑھیں گے، الحمدللہ ہم جان چکے ہیں۔ نوافل کی ادائیگی کیا کیا ہے، الحمدللہ وہ بھی ہم جان چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے قیام اللیل کی سنتیں، یعنی قیام اللیل مطلب رات میں جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں وہ کیا کیا ہم پڑھ سکتے ہیں رات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے افضل روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ فرض نماز کے بعد رات کی نوافل سب سے افضل نماز ہے، یعنی محرم کے بعد رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت والا مہینہ ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اگر فرض نماز کے بعد اگر کوئی نماز کی فضیلت ہے بولے تو وہ کیا ہے، رات کی نوافل۔ رات کی نوافل سے مراد تہجد کی بھی ہو جائے، نفل نمازیں بھی ہو جائیں، سنت بھی ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، جب آپ رات کو پڑھیں گے تو فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کیا ہے، رات کی نماز ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، رات کی نفل نماز کی سب سے افضل تعداد 11 یا 13 رکعت ہے، بشرطیہ ان میں قیام لمبا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے اور دوسری حدیث میں 13 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ نہیں آپ کے پاس فرصت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، 2 رکعت پڑھیں گے۔ نہیں آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے بولے تو آپ کیا کریں گے، کم سے کم 11 رکعت پڑھیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ 13 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ رات میں ہم نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، کیونکہ رات میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی نماز ہے، فرض نماز کے بعد اگر کوئی نماز افضل ہے تو وہ نماز کون سی ہے، رات کی نماز ہے۔ رات میں جو پڑھتی، جو قیام اللیل کرتی، وہی نماز ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے، کوئی انسان جب رات کی نفل نماز کے لیے بیدار ہو تو اس کے لیے مسواک اور سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، یعنی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو یہ جو آخری آیت ہے وہاں تک اس کا ذکر بیان کیا گیا ہے، یعنی ادھر کہا جا رہا کہ اگر آپ یہ آیت بھی پڑھیں گے رات میں تو اس میں بھی کیا ہے، یہ بھی ایک سنت رسول آپ سے ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے رات کی نفل نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اس کا آغاز 2 ہلکی پھلکی رکعت سے کیا جائے تاکہ انسان بعد میں لمبی نماز کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی اگر آپ رات کو نماز کے لیے کھڑ رہی تو آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے 2 رکعت کیا کریں گے، ہلکی پھلکی، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، ایسی سورے پڑھ کر اپنی 2 رکعت شروع کے ختم کریں گی، یعنی چھوٹی رکعت پڑھ کر ہم ختم کر دیں گے۔ کیوں ایسا کریں گے، کیونکہ ہماری فرسٹ 2 رکعت میں ہی ہماری نیند کیا ہو جائے، چلے جانے کے واسطے ادھر کیا کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت کیا کریں گے، آپ کو ہلکی پھلکی پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب رات کو قیام کے لیے کھڑا ہو تو 2 ہلکی پھلکی رکعت سے نماز کی افتتاح یعنی نماز کا آغاز کرے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب بھی ہم نماز کے لیے قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو جائیں، اگر ہم 12 رکعت نماز پڑھ رہی تو 12 رکعت میں 2 رکعت ہم کیا کریں گے، شروع میں ہلکی پھلکی ادا کریں گے تاکہ ہماری نیند کو اڑا دیا جائے۔ اس کے بعد رات کی نفل نماز کا افتتاح یہ دعا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس موقع پر آپ یہ دعا کرتے تھے۔ یعنی جو ادھر دعا دکھائی دے رہی ہے، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنی دعا میں کرتے تھے، زیادہ تر شروعات اس دعا سے کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کنت فیہ تختلفون
اهدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اگر آپ کو یاد کرنے کی استطاعت ہے تو آپ یاد کر سکتی، اگر نہیں ہے تو آپ کو جیسی دعا آ رہی ہے الحمدللہ آپ پڑھ سکتی. اس کے بعد رات کی نفل نماز کو لمبا کرنا سنت سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جس میں لمبا قیام کیا جائے. یعنی لمبا قیام سے مراد رکعت کیا ہے، لمبی ہونی چاہیے، جتنی لمبی ہو سکے اتنی لمبی کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے قربت حاصل کر سکیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہماری جو نماز ہوتی ہے، جو ہم قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو ہماری رکعت کیا ہونا چاہیے، لمبی ہونا چاہیے. ہمارا قیام، رکوع، سجدہ، ہر چیز کیا ہونا چاہیے، لمبا ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اگر فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی نماز افضل ہے تو وہ کون سی نماز ہے، رات کی نفل نمازیں ہیں. اس کے بعد نفل نماز میں قرأت قرآن کے دوران آیت عذاب کو پڑھتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کرنا. مثلا یوں کہنا اللہم انی اعوذ بک من عذابک. اگر آیت رحمت ہے تو رحمت کا سوال کرنا اللہم انی اسألک من فضلک. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بیان ہے تو سبحان اللہ کہنا. یعنی اس حدیث میں کہا جا رہا کہ جب بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ عذاب کی آیت ہے تو آپ کیا پڑھیں گے، عذاب سے پناہ مانگیں گے. جیسے اللہم اجرنی من النار، ایسے دعائیں پڑھ کر آپ عذاب سے پناہ مانگیں گے. اگر وہی آپ آیت پڑھ رہی رحمت کی تو آپ کیا کریں گے، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھیں گے. اگر وہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی تو آپ کیا کریں گے، سبحان اللہ کہیں گے. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہر ٹہر کر پڑھتے تھے، جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تو وہاں تسبیح پڑھتے، جس میں اللہ سے سوال کرنے کا ذکر ہوتا تو وہاں پر سوال کا ذکر کرتے، جس میں عذاب کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے. تو ان ساری چیزوں سے ہم کو پتہ چلے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے خلوص و نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر آپ کیا کریں گے، نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد آپ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت بیان کی جا رہی تو آپ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد ادھر کیا ہے، اس کے بعد قیام اللیل کے معاون اسباب، یعنی کیا کیا سبب ہو سکتی، کیا کیا ہم کیسے کر سکتی. دعا کرنا، رات کو جلدی سونا. یعنی قیام اللیل اگر ہم کرنا چاہ رہی تو اب ہم کیا کیا چیزوں سے کر سکتی، کیا کرنے سے ہم کو قیام اللیل مل سکتی ہے. دعا بھی کرنا ہے، ساتھ میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ رات کو جلدی بھی سونا ہے، دوپہر کو خیل اللہ کرنا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا، نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا. ان ساری چیزوں سے اگر ہم دور رہیں، ان ساری چیزوں پر اگر ہم عمل کرتے رہیں تو ہم کیا کر سکتی، قیام اللیل ضرور بضرور کر سکتی. اس کے بعد وطر کی سنتیں، یعنی وطر میں کیا کیا سنتیں ادا کی جائیں گی. تین وطر پڑھنے والے شخص کے لیے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے. یعنی یہ سنت سے ثابت ہے. اگر کوئی شخص وطر کے لیے 3 رکعت پڑھ رہا تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا کیا ہے، سنت سے ثابت ہے. نماز وطر سے سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھنا اور تیسری مرتبہ اس دعا کے ساتھ رب الملائکۃ والروح کا اونچی آواز میں پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اگر کوئی شخص وطر کی نماز پڑھ رہا تو وطر کے بعد وہ کیا کریں گے، سبحان الملک القدوس اور تیسری مرتبہ رب الملائکۃ والروح اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، وہ بھی سنت سے ثابت ہے اور یہ سنت رسول میں ثابت ہو جائے گا. تو اس سے پتا چلا کہ وطر کی نماز بھی کیا ہے، سنتوں میں شامل ہے. اس کے بعد فجر کی سنتیں، فجر کی سنتوں کو ہلکا پھلکا مختصر پڑھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 مختصر رکعت پڑھا کرتے تھے. یعنی اس سے پتا چلا کہ فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنا بہت ضروری ہے. اس کی بہت بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. اذان کے بعد یا اقامت کے بعد اگر کوئی شخص کے پاس وقت ہے بولے تو وہ کیا کریں گے، نماز ادا کر لیں گے.
اس کے بعد پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت یعنی 136 اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی آیت 64 کا پڑھنا مسنون ہے. یعنی وہ آیت ادھر بتا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. ایک اور روایت میں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد کافرون اور دوسری رکعت میں اخلاص کا بھی ذکر کیا گیا ہے. سنتیں پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دائیں پہلو پر لیٹنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھنے کے بعد وقت ہونے کے باوجود وقت رہتا تھا ان کے پاس تو کیا کرتے تھے اپنی دائیں طرف پلٹ کر سو جاتے تھے تھوڑی دیر. سو جانا مطلب پوری گہری نیند میں نہیں بلکہ تھوڑی دیر لیٹتے تھے. ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے. جو شخص گھر میں فجر کی سنتیں ادا کرے وہ اس سنت کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے خاطر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائیں پھر تھوڑی دیر بعد میں مسجد میں چلا جائیں. تو اس سے پتا چلا کہ اگر آپ کے پاس سنت نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں دائیں طرف لیٹ کر تھوڑی دیر لیٹ جائیں. تو الحمدللہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم نیکسٹ کلاس سے کنٹینیو کریں گے. اگر کسی بہن کا کچھ ڈاؤٹ ہے تو الحمدللہ وہ پوچھ سکتی ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جتنے بھی ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی ہم سنت رسول سنت رسول جان چکے ہیں الحمدللہ تو اس پر عمل کرنے والا بنائیں. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی بہن کا کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ.